وقت ہے اس سیگمنٹ کا جس میں ہم علماء کرام سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ آج جو ہمارا یہ سیگمنٹ ہے عالم کے بول۔ ناظرین، رمضان کا مہینہ بھی ہے اور رمضان کی برکتیں بھی ہیں، خوبصورت ساعتیں بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ایک اہم دن ہے، یعنی آج ہے 15 مارچ، جس میں حکومت پاکستان کی جانب سے آج یوم تحفظ ناموس رسالت، یوم تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عظیم الشان طریقے سے منایا جا رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہر چیز پر کمپرومائز ہو سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمیں جو انسان کو انسان بنانے والی شخصیت میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو ہم اس بات میں گورنمنٹ آف پاکستان کا پاکستانی ہونے کی حیثیت سے بھی اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اسی موضوع پر ہم علماء کرام سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی ابو محمد صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی زاہد اسلم صاحب۔ تو مفتی صاحب یہ بتائیے کہ آج کا ظاہر اتنا بڑا دن ہے، یوم تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے حوالے سے آپ کچھ گفتگو فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا معیار دو عالم، دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا معیار دو عالم، اسی لیے تشریف لائے ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے تو میں وفاقی حکومت کا، گورنمنٹ پاکستان کا خیر مقدم کرتا ہوں اس چینل اور پلیٹ فارم کے توسط سے کہ انہوں نے آج کے دن جو اسلامو فوبیا کے خلاف منایا جاتا ہے، اور پاکستان نے ہمیشہ اسلامو فوبیا کے خلاف انتہائی مؤثر اقدام کیے ہیں، اور آج کا دن خاص طور پر جب اسلامو فوبیا کی بات ہوئی تو یوم تحفظ ناموس رسالت کے طور پر آج کے دن کو مختص کیا گیا۔ گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک لابی جسے ہم کافی عرصے سے اپنا جو ہے نا اس کا سامنا کر رہے ہیں، اس لابی نے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک اور نبی لانے کی ایک ناپاک جسارت کرنے کی ناپاک کوشش کی، لیکن اب دنیا ان کے ساتھ جب ملی تو انہوں نے ایک طریقہ کار نیا یہ نکالا کہ یہ تو پتہ چل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم المرسلین ہیں، آپ کے بعد کسی بھی درجہ میں، کسی بھی صورت میں وہ ذلی ہو، بروزی ہو، تشریح ہو، غیر تشریح ہو، کسی بھی نبی کو برداشت کرنے کا تصور بھی مسلمان نہیں کر سکتا۔ پھر انہوں نے دوسرا طریقہ کار اس ڈیجیٹل دور میں یہ تلاش کیا کہ بلاسفیمی اختیار کی جائے۔ بلاسفیمی میں یہ ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین اس قدر زیادہ ہوگی، ڈیجیٹل میں اس قدر اسے پھیلایا جائے گا، اس قدر دور دور تک اسے پہنچایا جائے گا، نہ سمجھ کم علم لوگوں تک اس کی رسائی ہوگی، تو پھر یہ ہوگا کہ مسلمان یوز ٹو ہو جائیں گے۔ جب یوز ٹو ہو جائیں گے تو اس بندے کو شاید ایکسیپٹ کرنا آسان ہو جائے۔ میں یہاں قرآن کریم سے صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس مجلس کے بارے میں جس مجلس میں صحابہ اکرام موجود ہیں، اہل بیت اعظام موجود ہیں، اور اس مجلس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری آواز تمہارے نبی سے اونچی بھی ہو گئی تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ میں سوال یہاں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس نبی کی آواز سے اللہ کو یہ بھی برداشت نہیں ہے کہ کسی کی آواز اونچی ہو جائے اور اس کے اعمال برباد کر دیے جائیں، ضائع کر دیے جائیں، کیا اس نبی کی توہین برداشت کی جائے گی؟ کیا اس نبی کی توہین کو سنا جا سکتا ہے؟ کیا اس نبی کی توہین کو برداشت کیا جا سکتا ہے؟ آج میرے ملک میں ڈیجیٹل طور پر اس قدر زیادہ بلاسفیمی کی صورت میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جا رہی ہے، اور اب بھی کچھ لوگ ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ نہیں جناب یہ توہین نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اگر یہ توہین نہیں ہے تو ایسے لوگ مسلمان نہیں، انسان کہلانے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ اور ہمارے نبی کی عزت پر جس پر کبھی بھی نہ اللہ نے، نہ مسلمانوں نے، نہ صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، علماء محدثین نے، اہل بیت اعظام نے کبھی کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اگر اس نبی کی عزت نہیں ہے نعوذ باللہ تو پھر ہم زمین کے اوپر نہیں، زمین کے نیچے رہنے کے قابل ہیں۔ ہمیں زمین کے نیچے اتر جانا چاہیے۔ اور میں ایک بات گورنمنٹ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے لاکھوں اربوں پیسے لگا کر، اماؤنٹ لگا کر، پاکستان کا بجٹ لگا کر فائر وال لگا دیا، تو آپ پی ٹی اے سے میری درخواست ہے، گورنمنٹ سے درخواست ہے
کہ ایسی فلٹریشن ڈیجیٹل ڈیوائس پر کیوں نہیں لگ سکتی کہ گستاخی پہ مبنی، چاہے وہ حضور کی ہو، وہ صحابہ اکرام کی گستاخی ہو، اہل بیت اعظام کی ہو، اسلام کی مقدسات کی ہو، ایسی فلٹریشن کیوں نہیں لگ سکتی کہ نہ کوئی چیز اپلوڈ ہو نہ ڈاؤن لوڈ ہو؟ ہم گورنمنٹ سے بڑی شدت کے ساتھ اس کا مطالبہ کرتے ہیں، مطالبہ کرتے تھے، کرتے رہیں گے کہ ہمیشہ کے لیے پاکستان میں ایسی چیزوں پر جو توہین کی طرف جاتی ہوں ایسی فلٹریشن سرکاری سطح پر لگائی جائے کہ نہ کوئی اسے ڈاؤن لوڈ کر سکے، نہ کوئی اسے لوڈ کر سکے، اور نہ ہی کسی کو گستاخی کی جسارت ہو۔ جزاک اللہ۔ ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی جی السلام علیکم۔ جی میں سہیل عباس محمود آباد سے بات کر رہا ہوں۔ سہیل عباس بات کر رہے ہیں، کس شہر سے؟ میں کراچی محمود آباد سے۔ اچھا، کراچی کے مضافات سے بات کر رہے ہیں۔ جی کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ علماء کرام تشریف فرمائیں۔ جی میرا سوال ہے، جب ہم روزے رکھتے ہیں نا، روزے کے دوران کلی کرتے ہیں وضو کرتے وقت، تو شک ہوتا ہے کہ پانی خل کے اندر گیا ہے یا نہیں گیا ہے، اس وقت روزے کا کیا ہوگا؟ اچھا جناب، ٹھیک ہے، ہم پوچھ لیتے ہیں مفتی صاحب۔ یہ پوچھ رہے ہیں روزے کی حالت میں جب ہم کلی کرتے ہیں تو ہمیں شک ہوتا ہے کہ پانی حلق میں گیا ہے یا نہیں گیا، تو اس صورت میں کیا ہمارا روزہ قائم رہے گا یا نہیں؟ دیکھیں، پہلا تو یہ ہے کہ اصول ہے کہ شک یقین کو زائل نہیں کر سکتا، اور شک والی صورت میں روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ جب آپ کلی کرتے ہیں یا آپ کچھ بھی کرتے ہیں روزے کی حالت میں تو احتیاط ضروری ہے۔ احتیاط ضروری ہے، ٹھیک ہے، متفق علیہ ہے یہ ساری بات۔ جی جی بالکل، اگر شک کی صورت ہے تو شک ہی رہے گا، یقین نہیں رہے گا، اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹا۔ بہت شکریہ۔ اچھا مفتی صاحب، آج کے دن کے حوالے سے کہ 15 مارچ ہے، یوم تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے حوالے سے آپ بھی کچھ کلمات بیان فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تحفظ ناموس رسالت ایک ایسا اہم فریضہ ہے جو امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، فرض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر، ناموس کی خاطر ہر قدم اٹھائیں، اور رسول اللہ کی عزت اور ناموس کی خاطر اپنے جانیں قربان کریں، کیونکہ قرآن کریم کی سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک یہ ناموس رسالت سکھائی گئی ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ، لا ترفعوا اصواتکم۔ یہاں پر قرآن کریم میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روضہ انور کے سامنے بیٹھے ہیں، مسجد نبوی کے ساتھ بیٹھے ہیں، دیکھا کہ کچھ لوگ اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں نہیں پتہ کہ یہ در مصطفیٰ ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم تو اعرابی لوگ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم دیہات کے آئے ہوئے نہ ہوتے تو میں ضرور تمہیں سزا دیتا۔ اور یہ تحفظ ناموس رسالت کا ایسا مسئلہ ہے جو قرآن کریم کے اندر ہے، وخاتم النبیین، یہ ختم نبوت کی بات ہو گئی۔ جب ناموس رسالت کی بات ہے، فرمایا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، یعنی اگر کوئی بندہ صرف خدا پر یقین رکھتے لیکن ناموس رسالت پر پیرا نہ دے تو مومن نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ صرف نمازیں روزے پڑھتا رہے لیکن ناموس رسالت پر قربانیاں نہ دے تو مومن نہیں ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ آپ جو بھی کرتے ہیں ساری چیزیں رسول اللہ کی خاطر آپ کی قربان ہونی چاہیے۔ اور تحفظ ناموس رسالت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ مسیلمہ کذاب نے، کسی جھوٹے دجال نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو صحابہ اکرام کا یہ مجموعی کردار تھا، مجموعی عمل تھا۔ انہوں نے اپنے بچوں کو، اپنے گھر بار کو، سب کو چھوڑا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم اپنی جان رسول اللہ کے ناموس کی خاطر قربان نہیں کریں گے تو ایمان نہیں ہوگا۔ سارے صحابہ ایک جگہ جمع ہو کر آ گئے کہ خبردار، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اور یہاں پر یہ ایمان ہونا چاہیے کہ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر سارے صحابہ کا اجماعی مسئلہ ہے کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن اور مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ رسول اللہ کی عزت کی خاطر، رسول اللہ کی محبت کی خاطر اپنے مال جان سب کچھ قربان کر دے۔ اور قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اور بخاری کی حدیث پاک کتاب الایمان کی کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین، فرمایا اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ پوری کائنات سے بڑھ کر مصطفیٰ کریم کی محبت میں بندہ گرفتار نہ ہو جائے۔ تو یہ ناموس رسالت کے حوالے سے آج جو یوم منایا جا رہا ہے یہ بہت اچھا قدم ہے، اور بطور مسلمان ہر ایک کی
ذمہ داری ہے کہ ہر ایک کے ساتھ سمجھوتا کیا جا سکتا ہے، لیکن رسول اللہ کی محبت اور ناموس پر نہ خاموشی کی جا سکتی ہے نہ سمجھوتا کیا جا سکتا ہے۔ جہاں رسول اللہ کی عزت کی بات آئے گی، مسلمان کو چاہیے کہ اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ قربان کرے۔ ہم سلام ادب پیش کرتے ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر علامہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی تک کہ انہوں نے ناموس رسالت کے لیے بڑا کام کیا۔ پھر امام شاہ احمد نورانی صدیقی کے بعد ہم سلام ادب پیش کرتے ہیں امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب کو کہ جنہوں نے ناموس رسالت پر بڑا پہرا دیا، اور علماء اہل سنت کی بڑی بڑی قربانیاں ہیں۔ ہم امت سے گزارش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اس کو پہچانیں، رسول اللہ کی جو شان ہے اس کو پہچانیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر ہمیشہ پہرا دیتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ یقیناً یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت یہ آج سے نہیں، یہ اللہ بھی کرتا آ رہا ہے، اہل بیت علیہ السلام نے بھی کی، اور کئی مقامات پر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر آنچ نہیں آنے دیتے تھے، اور جتنے بھی اصحاب باوفا ہیں وہ سب اس جگہ کھڑے ہو جاتے تھے کہ ہماری جان کا نذرانہ چلا جائے مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ کوئی آنچ نہ آئے۔ اچھا، ابھی جیسے پاکستان کی ہم بات کر رہے ہیں، ماشاءاللہ رمضان پاکستان میں جس طرح منایا جا رہا ہے، جیسے میں نے ابتدائیہ میں یہ کہا تھا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جو ابھی اس وقت معاشی تنگی میں گرفتار ہے، مگر اس کے باوجود جو غریب سے غریب شخص بھی ہے نا، وہ بھی یہ کوشش کرتا ہے کہ میں رمضان میں لوگوں کی مدد کروں۔ اگر میں 2 روٹیاں کھاتا ہوں تو 1 روٹی کھا لوں اور 1 روٹی اپنے کسی مستحق بھائی کو دے دوں۔ تو اس کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں تاکہ یہ ظاہر ہے ہم اگر یہ بات کریں گے تو موٹیویشن پیدا ہوتی ہے۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ظاہر ہے آپ دنیا بھر میں ممالک میں گئے، ہر ملک اپنے اپنے انداز سے عقیدہ و احترام سے رمضان کا مہینہ مناتا ہے اور اس میں عبادات کرتا ہے، تو اس میں اور پاکستان میں آپ نے کیا فرق دیکھا ہے؟ اپنے حساب سے، اپنے تجربے کے حساب سے بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے ممالک میں جانا ہوا اور جانے کا اتفاق ہوتا رہتا ہے، میں نام نہیں لیتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں پاکستان میں اور پاکستانیوں میں کہ جن کی وجہ سے پاکستان زندہ ہے، پاکستان چل رہا ہے۔ جی، ان میں سے ایک جذبہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، اور یہ جذبہ بہت کم ممالک میں دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے آؤٹ آف کنٹری بہت سارے اسٹور پر آپ نے ڈسکاؤنٹ لگا دیا، فلاں چیز پر لگا دیا، فلاں چیز پر لگا دیا۔ کمیاں کوتاہیاں ہر زمانے میں ہوتی ہیں، ویسے بھی مسلمان 14 صدیوں کے بڑے لمبے عرصے کے بعد رسول اللہ سے فاصلے پر ہیں، دین سے فاصلے پر ہیں، مگر اس کے باوجود پاکستان کے اندر جو رمضان کی رونق ہے، پاکستان کے اندر رمضان کی جو محبتیں ہیں، پاکستان کے اندر رمضان کے جو رنگ ہیں، آپ یقین کریں ہم چینل پہ آئیں تو یہاں الگ رنگ ہے، آپ مسجد میں چلے جائیں تو وہاں الگ رنگ ہے، آپ ہمارے ہاں مساجد میں جو سحری کا اہتمام ہوتا ہے آپ وہاں چلے جائیں تو وہاں الگ رنگ ہے، آپ افطاری میں مساجد مدارس میں چلے جائیں تو وہاں الگ رنگ ہے، ٹی وی ٹرانسمیشن کے اندر الگ رنگ ہے۔ یعنی شعور، محبت، انفاق اور یہ ساری چیزیں، اچھا یہ اس وقت ہوتی ہے نا کہ ہر بندے کے پاس بہت زیادہ اموال ہے، بہت زیادہ امیر ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں بڑی عجیب، آپ حیران ہوں گے، فلسطین کا مسئلہ جب چل رہا تھا نا، تو بہت سارے لوگوں نے ہمیں ڈونیشن کی، تو ہم یہاں ہمارے دارالعلوم کراچی مفتی تقی عثمانی صاحب کا اکاؤنٹ تھا، اس کے ذریعے ہم ان کی امداد جو بھی تعاون ہوتا تھا کرتے تھے۔ میرے پاس ایک بندہ آیا، اس بندے نے مجھے کتنے پیسے دیے ہوں گے فلسطین کے لیے؟ 350 روپے۔ آپ یقین کریں ایک بہت بڑی اماؤنٹ تھی، اس اماؤنٹ کی سب سے 350 روپے میں نے اوپر رکھا، سب سے اوپر۔ کیا بات ہے! میں نے کہا اس 350 میں 3.5 ارب کا اخلاص ہے۔ کال بھی لے لیں۔ جی جی بے شک اللہ نیتیں دیکھتا ہے، آپ نے بہت خوبصورت بات کی۔ ایک کال ہمارے ساتھ موجود ہے، کالر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، اسد لاہور سے بات کر رہا ہوں جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی، میں بالکل ٹھیک۔ اسد صاحب کیسے ہیں آپ؟ لاہور کا موسم کیسا ہے؟ ٹھیک ہوں، لیکن بس ایک مسئلہ بہت شدید ہے، وہ یہ کہ غصہ بہت آتا ہے۔ میں آفس میں بھی لڑ پڑتا ہوں، جھگڑ پڑتا ہوں، اور یہ روزے میں کیفیت ایسی ہوتی ہے تو میں بہت کوشش کرنے کے باوجود کنٹرول نہیں کر پاتا۔ تو کیا یہ جو علماء کرام بیٹھے ہیں یہ میری کوئی رہنمائی کریں گے کہ میں کیسے اپنے اس غصے کو قابو میں لاؤں؟ میں ہاتھ چھوڑ دیتا ہوں، یہ سارا کچھ کرتا ہوں، بہت عجیب لگتا ہے مجھے۔ یعنی آپ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں کسی کے اوپر غصے میں؟ جی 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 جی۔ ہو ٹھیک ہے، بتائیے جی مفتی صاحب، آپ بھی بتائیے اور آپ بھی بتائیے۔ یہ غصے میں آ کر اتنا غصے میں آ جاتے ہیں کہ ہاتھا پائی پہ اتر آتے ہیں، تو یہ چاہتے ہیں کہ میں اس سے
बच सकूं। तो एक ब्रेक के बाद आप लोगों से जवाब लूँगा। तो पहला मेरा उलमा कराम बेहतर जवाब देंगे, लेकिन मेरा बरादराना मशवरा है कि गुस्सा हराम होता है भाई। एक दूसरे पे हाथ ना उठाएं, सारे भाई हैं आपके, और एहतराम का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता होता है। लेकिन उलमा कराम आपके सवाल का जवाब बेहतर अंदाज से देंगे। ब्रेक पे जाने से पहले लाहौर से एक कॉल आई थी, एक हमारे भाई, एक बहुत प्यारे मुसलमान भाई की, असद साहब की। और असद साहब ने कहा था कि मुझे गुस्सा आ जाता है और गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि मेरा हाथ छूट जाता है। तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? मुफ्ती साहब आप बताइए। देखें, बुनियादी तौर पर यह बात ज़हन में रखें कि रोज़ा खाने पीने से रुकने का नाम नहीं है। अच्छा। रोज़े के अंदर और भी बहुत सारी शराइत हैं, जिन शराइत के अंदर ये बात है कि अपने आप पर कंट्रोल करना, नज़्म ज़ब्त का ख्याल करना, और अगर आपको गुस्सा आता भी है तो गुस्से को पी लेना। वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास, कि गुस्से को पी जाने वाले, जिसके पीने से रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, वाहिद ऐसी चीज़ है जिसके रोज़ा टूटता भी नहीं है, और रोज़े की जो असल रूह है, बंदा उस रूह तक भी पहुँच जाता है। अच्छा। और अगर इस तरह गालम गलौज लड़ाई झगड़े करता रहेगा तो फिर यह है कि शाम को खाली भूख प्यास रह कर कोई थोड़ा बहुत बराए नाम तो रोज़ा होगा, लेकिन रोज़े की रूहानियत से मारूम हो जाएंगे। आप क्या कहेंगे जनाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, असद साहब से मैं ये सजेस्ट करूँगा कि गुस्सा ना आना ये दयूसी की इलामत है। गुस्से का आना और उसे बर्दाश्त करना ये मोमिन की इलामत है। मोमिन की इलामत। गुस्से को निकालना ये शैतान की इलामत है। अब ये फितरती चीज़ है। किसी इंसान में गुस्सा ज़्यादा होता है किसी वजह से या डिप्रेशन की वजह से, तो मैं उन्हें कहूँ कि ये मेरा ज़ाती तौर पर मेरा तजर्बा है। मैंने भी किसी ज़माने में इस तरह मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था, तो बड़ों ने मुझे मेरी तरबियत में ये चीज़ डाली कि आप अकेले में ना शीशे के सामने खड़े होकर आप अकेले, बिल्कुल अकेले मुस्कराया करें, कम से कम 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, आपकी तबीयत में बशाशत आएगी। दूसरा, आप रोज़ाना ज़्यादा से ज़्यादा आऊज़ु बिल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना भी होती है। जी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ें। और जब गुस्सा आए तो गुस्से की कैफियत में कम से कम बग़ैर वजह के, बग़ैर ज़रूरत के आप बार बार वज़ू करें। जब बार बार वज़ू करेंगे तो मेरे ख्याल में, मुझे जहाँ तक लगता है कि इनको नज़र के असरात हैं, जिसकी वजह से गुस्सा इनकी तबीयत में आ चुका है। अगर आप वजअलना मिन बैनि अयदीहिम, सूरह यासीन की आयत है, आखिरी 3 कुल पढ़ें और रोज़ाना अपने ऊपर दम भी करें तो इंशाअल्लाह आपकी तबीयत में मिठास आएगी, आपकी तबीयत से गुस्सा निकल जाएगा। और वैसे मैं एक यहाँ छोटा सा 30 सेकंड में एक वजीफ़ा भी अर्ज़ करना चाहता हूँ। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने कहा वसीयत करें, तो फरमाया अपने जिस्म में 2 चीज़ों को मीठा कर लो, एक अपना दिल मीठा कर लो, दूसरा अपनी ज़ुबान मीठी कर लो। क्या बात है, क्या बात। और एक और मौला अली अलैहि सलाम ने भी इरशाद फरमाया कि जब गुस्सा आए, अगर आप खड़े हो तो बैठ जाओ कुछ देर के लिए, अगर बैठे हुए हो तो कुछ देर के लिए लेट जाओ, और अगर लेटे हुए तो थोड़ी देर के लिए खड़े, यानी अपनी पोजीशन चेंज कर लो। गुस्से में खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ। ये करने से आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। ये एक मौला अली अलैहि सलाम की तरफ से भी। अच्छा, गुस्से के फरहान भाई, गुस्से के नुकसान बहुत हैं, कता कलामी माफ़। जी जी, नुकसान बहुत है, लेकिन एक फ़ायदा भी है। क्या? बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा है, अगर सारे हज़रात सुने तो। गुस्से का फ़ायदा ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वैसे तुम्हारी कोई दुआ कभी कबूल न हो, मांग मांग कर थक गए हो, जब तुम्हें किसी पर गुस्सा आ जाए, घर वालों पर आ जाए, किसी पर आ जाए, तो अपनी ज़ुबान बंद करके दिल ही दिल में जो मांगोगे कबूल हो जाएगी। अल्लाह अकबर। यानी उस गुस्से को पी जाने से, गुस्से को पी जाने का अल्लाह ने नगद बदला ये रखा कि जो दुआ कहीं कबूल नहीं होगी वो यहाँ कबूल हो जाएगी। भाई वाह वाह वाह, क्या बात है। अच्छा, अब अपने मौजू की तरफ भी आते हैं। मुफ्ती साहब, हम तो पाकिस्तान में रोज़ा खोलते हैं और एक अज़ान जब आती है मस्जिद से तो हमें पता चल जाता है, भले हम सूरज देखें ना देखें, मस्जिद की अज़ान से हमें पता चल जाता है कि जनाब रोज़ा खुल गया है। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ मुसलमान रहते हैं दूर दराज, जैसे नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, ऐसे बहुत सारे ममालिक जहाँ पर दिन और रात का तयन करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे आलम में फिर रोज़ा रखने और अफ्तार करने के लिए हमें क्या फ़ॉलो करना है? यानी मक्का मुकर्रमा, जैसे हम टीवी पे देखते हैं लाइव आ रहा होता है, क्या हम मक्का मुकर्रमा को फॉलो करेंगे या फिर हम उस घड़ी को फॉलो करेंगे जिस मुल्क में हम रह रहे हैं? क्योंकि घड़ी से ताल्लुक़ तो नहीं होता रोज़े का, सूरज के साथ होता है। तो फिर हम उस आलम में क्या करेंगे वो मुसलमान? देखें, इस सूरत हाल में ये है कि आप जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ पर कोई कानून, कोई उसूल ज़ाब्ता, आजकल तो दौर जदीद है, और वैसे आप अगर पाकिस्तान में बैठे हैं, आप सऊदी के हिसाब से नहीं चल सकते। आप जिस इलाके में, जिस मुल्क में रहते हैं, उसके कवानीन को फॉलो करेंगे, उसके मुताबिक चलेंगे। और दूसरी बात ये कि आपने कहा ना कि अज़ान होती है तो हम सहरी अफ्तारी करते हैं, तो सहर अफ्तार के वक्त का ताल्लुक़ अज़ान से है ही नहीं।
کیونکہ جو فجر میں اذان ہوتی ہے وہ نماز کے لیے ہوتی ہے، اور اس طرح جو افطار کے وقت اذان ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی نماز کے لیے وقت ہوتی کی ہے۔ بات نہیں کر رہا، یعنی آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب فجر کا وقت ہو چکا ہے، آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے مغرب کا وقت ہو چکا ہے۔ بالکل۔ بہت سارے ممالک ہیں جہاں کئی مہینے صرف رات رہتی ہے، ان کو پتہ نہیں چلتا فجر کب ہے ظہر کب ہے، اندھیرے میں ہی ظہر ہو رہی ہے۔ سوال کرنے کا مقصد بس ان کے لیے یہ ہے، ان ممالک کے لیے کہ وہاں پر جو ٹائم ٹیبل ہے اس کے حساب سے دیکھا جائے گا، جو مقررہ ٹائم ہے، جو کیلنڈر وغیرہ ہیں، یا جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کا وضع کردہ قانون ہے اس پر ان کو عمل کرنا ہوگا، دیگر ممالک پر عمل نہیں کر سکتے وہ۔ کیونکہ شرعی مسئلہ ہے، میں چاہوں گا کہ آپ بھی ذرا اس میں بتائیے۔ یہ آپ شاید جو نا انٹارکٹیکا اور ناروے اور ڈنمارک وغیرہ کی بات کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ تو وہاں کے لیے علماء اکرام نے جو لکھا ہے وہ پڑوسی ملک کو فالو کریں گے، پڑوسی ملک کے جو ٹائم ٹیبل ہوگا اس کو فالو کریں گے، اور اپنے وقت کا خیال رکھیں گے کہ روزہ اس سے خراب نہ ہو۔ اچھا، پڑوسی ملک سے مثال پر اگر وہاں دن اور رات 6 مہینے رہ رہے کہیں، جی تو پڑوسی بارڈر کے ساتھ اگر یہی حالت ہے تو جہاں پر حالت تبدیل ہوگی اس کو فالو کریں گے۔ جی اسے فالو کریں گے۔ اچھا، اسے فالو کریں گے۔ اور بنیادی چیز جو سب سے اہم ہے جس سے روزہ آپ کا رکھنا ہے، چاہے وہ بیچ میں میرے خیال میں 3-4 گھنٹے وقفہ رہتا ہے کہ ان کے کھانے پینے کا، وہی ان کی افطاری ہوتی ہے، وہی ان کی سحری ہوتی ہے، تو وقت کا تعین لازمی رکھیں گے، وقت کے بغیر روزہ خراب ہو جائے گا۔ ایک سوال ہے، پتہ نہیں مجھے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اگر نہیں کرنا چاہیے تو میں معذرت خواہ ہوں، اور کرنا چاہیے تو اس کا جواب، کیونکہ یہ میرا سوال نہیں، اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں جب ہم پاکستان سے باہر جاتے ہیں، تو اس میں شرعی حیثیت مجھے آپ بتائیے گا تاکہ اس پہ آسانی ہو سکے سمجھنے کے لیے، لوگوں کی جو غلط فہمی ہے وہ بھی دور ہو جائیں۔ کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ہر چیز پر اتنی ترقی کر چکے ہیں، ہم بہت ساری چیزوں پر، یعنی ہم تھرمامیٹر سے اندازہ لگا لیتے ہیں بخار اتنا ہے اور ہم یقین کر لیتے ہیں، ہم ECG مشین سے اندازہ لگا لیتے ہیں دل کی حالت کیا ہے، اس مشین جو وہ مشین کہتی ہے ہم اس سے یقین کر لیتے ہیں۔ تو اسی طرح بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہے، یہ صرف میرا نہیں، بہت سارے، کہ جب چاند دیکھا جاتا ہے تو بہت سارے ممالک میں سیٹلائٹ کے حساب سے ہی کیلنڈر فکس ہو چکے ہوتے ہیں۔ اچھا، ہمارے ہاں اکثر لوگ اس شش و پنج میں رہتے ہیں کہ اب چاند ہوا یا نہیں ہوا، چاند مثال کو مغرب ہو گئی تو 10 بجے اعلان ہوتا ہے کہ جی ہو گیا، تو ان لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے ہاں کیوں نہیں فکس ہو پاتا؟ ہمارے پاکستان میں یہ سوال بڑی شد و مت کے ساتھ نا کچھ عرصہ پہلے اٹھایا گیا صاحب نے، ایک وزیر صاحب نے۔ مسئلہ یہ ہے، اس کو سمجھنے کی چیز یہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے ہی نہیں، ہاں اس لیے میں نے کہا یہ شرعی مسئلہ ہے۔ شرعی مسئلہ کیا ہے؟ ٹیکنالوجی میں آپ جتنا زیادہ، بس اس کو یوں ہی سمجھ لیجئے، ٹیکنالوجی میں آپ جتنا زیادہ ترقی کر لیں، آپ نے روزہ چاند دیکھ کے رکھنا ہے، اور آپ نے عید چاند دیکھ کے کرنی ہے، جس کو ہم رویت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، رویت کا نظام یہ شریعت کا نظام ہے، سنت کا نظام ہے۔ اچھا، آپ نے سنت کے مطابق چلنا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، دیکھیں چاند جب نکلتا ہے نا تو وہ بہت کم مدت کے لیے نکلتا ہے۔ اچھا، اس کو مختلف ڈگری کے حساب سے بہت سارے لوگ اس کو فزیکلی نہیں دیکھ پاتے، تو وہ پھر نیت ان کے اعلان کے اوپر نیت کر لیتے ہیں پھر، یا چاند کو ہم نے ہر انسان نے اپنی آنکھ سے دیکھنا ہے؟ ہر انسان نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھنا، پورے ملک میں کوئی بھی سچا صادق آدمی ایک بھی دیکھ لے گا تو اس کی گواہی کو مان لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ رویت کیوں رکھا گیا نظام کہ ہر ملک میں، کسی ملک میں چاند کی ڈگری بہت چھوٹی ہوتی ہے، مختصر، کسی میں زیادہ ہوتی ہے۔ اب سعودی عرب ہم سے پہلے چاند نظر آ جاتا ہے، آپ پاکستان کے کچھ علاقوں کے اندر دیکھ لیں کہ چاند کہیں نظر آ جاتا ہے، کہیں نظر نہیں آ جاتا، جو بہت ہائٹ پہ علاقے ہیں وہاں پہلے نظر آ جاتا ہے، جو نیچے ہمارا پنجاب کا علاقہ ہے، آپ کے کراچی کی طرف آ جائیں نظر نہیں آتا۔ تو یہ ٹیکنیکل مسئلہ نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے یہی میسج ہے کہ اس کو آپ نے ڈیجیٹل پہ نہیں لے کے جانا، رویت پہ رکھنا ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ایک اہم سوال یہ ہے کہ ظاہر ہے ہم کیونکہ بات کریں رمضان کی پاکستان میں اور دنیا بھر میں، اب رمضان کا اختتام ہوتا ہے تو ظاہر ہے لوگ فطرہ بھی نکالتے ہیں اور یہ ساری زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، تو فطرے کے ظاہر ہر یعنی کچھ کیلکولیشن ہوتی ہے نا، اتنا اماؤنٹ اور اتنے گندم اور یہ ساری چیزیں۔ جو لوگ پاکستان سے باہر رہتے ہیں تو وہ کس حساب سے فطرہ نکالتے ہوں گے؟ دیکھیں اس سال جو پاکستان کے اندر جو مقرر کردہ ہے وہ تو 250 روپے ایک رقم مقرر کر دی گئی ہے۔ اچھا، جو لوگ یہاں کے رہائشی ہیں وہ اگر وہاں رہ کر فطرہ نکالنا چاہتے ہیں تو اسی حساب سے نکالیں گے، لیکن حیثیت دیکھی جائے گی۔ اچھا، اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جیسے ملک میں رہتے ہوئے اس ملک کے ماحول کو، موسم کو فالو کیا جاتا ہے، اس میں کوئی ایسا نہیں، یہ تو مقرر کردہ ہے نا، فطرہ تو مقرر ہو گیا ہے، فطرہ مقرر ہے، لیکن گندم کا الگ ہے، کشمش کا الگ ہے، کھجور کا الگ ہے۔ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، یہاں پر رہنے والوں کے لیے جو رقم مقرر کر دی گئی گندم کے حساب سے وہ اس مرتبہ 250 روپے کے حساب سے ہے۔ اچھا، 250 کے ساتھ۔ چلیں، ایک مختصر سے وقفے کا ٹائم ہو گیا ہے، اور باتوں باتوں میں ہمیں ایسا لگ رہا ہے
کہ ہم عید کے بالکل قریب پہنچ گئے. بہرحال چونکہ ہمارا موضوع یہی تھا کہ رمضان یہاں بھی اور پاکستان سے باہر بھی، تو یہ ایک اہم سوال تھا جو لوگ پاکستان سے باہر مقیم ہیں اس لیے. لیکن فطرے اور اس فطرے کے حوالے سے ظاہر ہے رمضان کے اختتام. محمد صاحب آپ کا بہت شکریہ، زاہد اسلم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ.